السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ میں آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے آیا ہوں کہ اعتکاف کن کن چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے حضرات اعتکاف کرتے ہیں اور ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر جاتے ہیں اور ان کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اعتکاف بیٹھنے سے پہلے اپنے علماء کرام، اپنے ائمہ حضرات سے معلوم کر لینا چاہیے کہ کن کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے اور کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارا اعتکاف ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ کیونکہ اعتکاف کی جو اصل روح ہے، جو اصل مقصد ہے، وہ انسان کا پہلے دن ہی ختم ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں رہتا۔ تو اسی طریقے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان اگر بلا ضرورت کے مسجد سے باہر نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بس اتنی سی بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر بلا ضرورت کے مسجد سے باہر قدم آپ رکھو گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ اگر بیت الخلاء کے اندر جا رہے ہیں، اگر آپ کو راستے میں کسی نے سلام کر لیا، آپ اس کا سلام کا جواب دے دیں، اور رک کے اگر آپ باتیں کرو گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ رک کر آپ کو بات ہرگز نہیں کرنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ وضو کرنے جائیں اور وضو پورا مکمل کرنے کے بعد آپ ایک سیکنڈ بھی وہاں مت رکیں، آپ فوراً اپنی جگہ پر آ جائیں۔ اگر آپ وہاں کھڑے ہو کر رومال سے چہرہ صاف کرو گے، یا وہاں کھڑے ہو کر آپ گپ شپ کرو گے، یا وہاں کھڑے ہو کے آپ باتیں کرو گے، تو ان حرکتوں کی وجہ سے بھی آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ بس یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہم بلا ضرورت اگر مسجد سے باہر نکلیں گے تو ہمارا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض رات کیا کرتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ اگر آپ بلا ضرورت کے غسل کے لیے جا رہے ہیں، اگر آپ کو غسل کی حاجت ہو جائے، آپ کو احتلام وغیرہ ہو جائے، اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے تو آپ بے شک غسل کے لیے جائیں، لیکن اگر آپ وہ حاجت نہیں ہے اور آپ نہانے جا رہے ہوں اور پھر آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اگر گرمی شدید ہے اور پسینہ آپ کو زیادہ آ رہا ہے، پھر اس کی ایک شکل یہ بنتی ہے کہ آپ بیت الخلاء میں جب جائیں تو آپ سب سے پہلے اپنے بیت الخلاء سے تقاضا حاصل کریں، اس کے بعد آپ غسل خانے کے اندر جائیں اور فٹافٹ جتنی دیر میں آپ وضو کرتے ہیں اتنی دیر آپ اپنے بدن پر فٹافٹ 1-2 لوٹے پانی کے ڈالیں اور فوراً آپ اپنی جگہ پر آ جائیں۔ لیکن پہلے سے آپ نیت کر مت جانا کہ میں بیت الخلاء کے پاس جاؤں گا، اس طریقے سے میں نہاؤں گا، نہیں۔ آپ کو ارادہ وہیں جا کر بنانا ہے جہاں پر آپ بیت الخلاء پر گئے، کہ آپ جب آئے ہوئے تو ہے تو 1-2 لوٹے اپنے بدن پر ڈال لیں اور تاکہ ٹھنڈک پہنچ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب کی جو رمضان ہے وہ کچھ زیادہ گرمی ہے نہیں، شدید گرمی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر آپ کو غسل کی حاجت پڑ جائے پھر آپ فوراً غسل کے نکلیں، ادروائز آپ غسل کے لیے نہ نکلیں۔ بس اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بلا ضرورت مسجد سے باہر جاؤ گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی لیے اعتکاف کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ دیکھو، ہمارا کوئی بھی نیک عمل ہو، صرف اور صرف نیت دل کے اندر ہی رکھیں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں، دنیا کو دکھلاوے کے لیے ہرگز یہ کام نہ کرے، ورنہ آپ اگر دنیا کو دکھلاوے کے لیے اعتکاف کرو گے تو آپ کے 10 دن برباد ہو جائیں گے، پھر یہی آپ پر الٹا وبال بن جائے گا، آپ کو بجائے ثواب کے آپ کو گناہ ملے گا پھر۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے کتنے بڑے سے بڑا نیک عمل کیے، آپ کے اللہ کے ہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس عمل کے لیے اخلاص کتنا تھا، رضا کتنی تھی، کس کے خاطر اس نے عمل کیا۔ اگر واقعتاً آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا تو اس کا اصل مقصد کچھ اور ہوگا۔ میرے بھائیو، ہمیں اعتکاف کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، نیک اعمال زیادہ کرنے ہیں، اور اٹھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں کہ یا اللہ، جس طریقے سے مجھے اس کا حق ادا کرنا تھا میرے سے وہ حق ادا نہیں ہو پایا،
اب آپ مجھے سے معاف فرمائیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا غفور رحیم ہے، وہ ضرور بالضرور معاف کرے گا۔ تو اسی لیے اعتکاف کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، جو بھی آپ کو نیک اعمال آتے ہوں آپ کریں، لیکن دنیا سے دل ہٹا کر وہاں پر موجود ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو تقاضے باہر کے بھی ہو رہے ہیں اور آپ بیٹھے، بھائی آپ نے جب 10 دن نکال لیے اللہ کے لیے، بس اب آپ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ پر چھوڑ دو، بس اب اللہ کو منانے میں لگ جاؤ، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے سارے تمام تر کام بنا دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام تر باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو سے، جب تک کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔